السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کہتی ہیں کہ لوگ خدیجہ نام سے کوتیجہ QUTEJA نام نکال رہے ہیں، کیا یہ نتیجہ تیزین نام رکھ سکتے ہیں؟ گھر میں جو نام پیار سے بولا جاتا ہے اس میں عزمہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ناموں کا اثر ہوتا ہے؟ ان کے مطلب بھی سمجھائیں۔ دیکھیے، یہاں خدیجہ اصل ہے، خدیجہ، خا دال یا جیم ہا، یہ خدیجہ جو ام المومنین کا نام ہے، ام المومنین خدیجہ بنت خویلد کا نام ہے خدیجہ، اور اسی مناسبت سے یہ نام رکھا جاتا ہے اور یہی نام رکھنا چاہیے۔ یہاں کوتیجہ یا جو نام آپ نے لکھا ہے یہ ہمارے خیال سے حیدرآبادی لہجہ ہے۔ حیدرآبادیوں کے یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ وہ قاف کو جو ہے خا کہتے، قاف کو خا سے تعبیر کرتے، قادر ہے تو خادر کہیں گے، خادر، خا سے جو ہے ادائیگی ان کی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ لکھنا بھی اسی سے شروع کر دیے، لکھتے بھی ہیں اسی سے، خا یہ لکھ ڈالتے، قاف ان کے یہاں مفقود ہو رہا ہے۔ تو یہ حیدرآبادی لہجہ ہے، تو کسی نے، وہی حیدرآبادی صاحب ہوں گے جنہوں نے وہ خا کو قاف سے یہاں بدل کے انگلش میں قیو کر دیا، یو کر دیا ہے، انہوں نے سمجھا ہوگا یہ قاف ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے خا کو جو ہے قاف میں تبدیل کر دیا ہے، یہ غلط ہے۔ اس لفظ خدیجہ ہے، خدیجہ ہی رکھنا چاہیے، کوتیجہ یا نام بگاڑنا یہ صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، بے معنی لفظ ہو جائے گا، بے معنی لفظ ہو جائے گا، اور پھر ام المومنین کا نام نہیں۔ اور یہ نتیجہ اور تیزین، یہ سب اس طرح کے الٹے سیدھے نام سے بچنا چاہیے۔ ایسا نام جو کہنے میں جو ہے پیارا لگے اور اسلامی تہذیب و ثقافت اس سے ٹپک رہی ہو، اسلامیت ظاہر ہو رہی، کسی مسلمان کا نام ہے تو اس طرح کے ناموں کو رکھنا چاہیے۔ ایسے الٹے سیدھے نام نہیں ہونے چاہیے کہ جو ہے نتیجہ اور تیزین اور کوتیجہ، اور تو اس طرح کے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس سے تو کچھ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ مومن ہے کہ کافر ہے، یہ مسلمان کا نام ہے یا کسی کرسچن اور ہندو کا نام ہے۔ تو کم سے کم آج جب کہ اسلامیت ختم ہو رہی ہے تو کم سے کم نام تو ایسا رکھیں کہ کم سے کم پہچانا جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، کہیں جو ہے کوئی حادثہ پیش آ جائے، کچھ پیش آ جائے تو پتہ تو چلے کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہے، نام اس کا یہ ہے، اس کا مطلب مسلمان ہے، تو اس کی تجہیز و تکفین تو کم سے کم اسلامی طریقے پر ہو جائے۔ جب ساری شناختیں، سارا شعار، ساری پہچان جو آج مسلمان ختم کر رہا ہے اور اہل یورپ کی تقلید میں جو ہے پوری اپنے نشانات مٹا رہا ہے، تو کم سے کم نام تو اسلامی رکھیں تاکہ کم سے کم نام سے تو انسان پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان لڑکا یا مسلمان لڑکی ہے۔ تو اس طرح کے الٹے سیدھے ناموں سے پڑھنا چاہیے۔ اور پھر دوسری چیز یہ بتاؤں کہ کسی نام میں جو ہے نام رکھتے ہوئے کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کیجیے۔ یہ انگلش کی ڈکشنری دیکھ کر نام نہ رکھیے، انگلش کی ڈکشنری یا ناموں کے سلسلے میں نیٹ پر جو آ جاتا ہے لڑکوں کے نام، لڑکیوں کے نام، اس سے کبھی نام مت رکھیے۔ نام کسی عالم دین سے مشورہ کر کے رکھیے تاکہ صحیح نام بتائے، کیونکہ لوگ نام لکھنا بھی نہیں جانتے، عربی، انگلش والے عربی لکھنا نہیں جانتے کہ عربی کو کیسے لکھا جائے گا، عربی ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں انگلش میں لکھ کر کے، الٹا سیدھا کر دیتے ہیں۔ اس کی ادائیگی جو ہے اسلامی ناموں کی ادائیگی دوسری زبان میں نہیں، تحریر نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے۔ اب عربی کو کوئی انگلش میں لکھنا چاہے نہیں لکھ سکتا، صحیح ادائیگی، صحیح تلفظ نہیں ہوگا، اسی لیے ساری گڑبڑیاں ہوتی ہیں۔ تو خدیجہ کو کوتیجہ کر دیتے ہیں، تو اسی طرح کوتیجہ کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ سب الٹے سیدھے نام، ایسا نہیں۔ خدیجہ ہے تو نام بچے ہوں یا بچیاں ہوں، نام رکھتے ہوئے کسی مولانا صاحب سے رجوع کیجیے، ان سے مشورہ کر کے نام رکھا کیجیے، اور تلفظ بھی پوچھ لیا کیجیے یہ نام لکھا کیسے جائے گا،
آج کل نام بہت غلط لکھے جاتے ہیں. جیسے یہاں آپ نے جو سوال میں پوچھا ہے کہ پیار سے لوگ عظما ہے، عظما ہے، عین ضا میم اور یائے مقصورہ، الف مقصورہ جسے کہا جاتا ہے، الف مقصورہ یا لکھ کے اس پر الف لکھا جاتا ہے. عظما یہ عظیم کی تصغیر ہے. عظما عظیم جو ہے، عظیم کا عظما مؤنث ہے، عظیم کا عظیم لڑکے کے لیے، عظما لڑکی کے لیے جو ہے یہ عظما ہے. عین ضا اور اس کے بعد میم اور اس کے بعد یا اس پر الف، جس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے. الف مقصورہ جو ہے اس کو کہتے ہیں. ایک الف ممدودہ ہوتا ہے، ایک الف مقصورہ ہوتا ہے. یا کے اوپر الف لگا دیتے ہیں تو اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے. تو عظما جو ہے عین ضا اور میم اور یا اس کے اوپر الف، اس طرح لکھا جاتا ہے، زا سے نہیں لکھا جاتا. تو یہ جو ہے اس طرح لکھا جاتا ہے. تو یہ ہے عظما کہہ سکتی ہیں. عظیم کی جو ہے مؤنث ہے عظما. اور آخری سوال جو ہے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے. ہاں عام طور سے ہوتا ہے، اس لیے اچھے نام رکھنا چاہیے. ناموں کا اثر ضروری نہیں کہ نام کا اثر ہی ہو، لیکن ہو سکتا ہے نام کا اثر ہو سکتا ہے، اس لیے اچھے نام رکھنا چاہیے، الٹے سیدھے نام نہیں رکھنا چاہیے. جیسے کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، کہتے ہیں میرے دادا حسن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا نام ہے، تو انہوں نے اپنا نام حسن بتایا. تو آپ نے کہا کہ یہ تم حسن نہیں ہو. انہوں نے کہا نہیں میرے ماں باپ نے یہی نام رکھا. پھر آپ نے کہا نہیں تم حسن نہیں ہو. انہوں نے کہا نہیں میرے ماں باپ نے میرا نام یہی رکھا ہے. تو بہرحال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ نام مناسب نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ نہ سمجھ سکے اور وہی نام ان کا رہ گیا، حسن ہی نام رہ گیا. تو کہتے ہیں ہمارے خاندان میں اس نام کا اثر باقی ہے. حزن و غم جو ہے یہ رہا ہے. تو جو ہے یہ ناموں کا اثر ہو سکتا ہے، کوئی لازم نہیں کہ ضرور ہو سکتا ہے نام کا اثر. اس لیے اچھے سے اچھا نام رکھنے کی انسان، پیارا نام، اسلامی نام رکھنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.